الرحیم۔ شرک یہ تو ہے ہی کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، لیکن شرک بس کسی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے بجا لایا جائے۔ شرک کی کئی صورتیں 6 نمبر کر دیں گا 6 نمبر کر دیں گا کرتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد چل رہے ہیں، تو آج شرک کے بارے میں عقائد ہے ہمارے۔ تو شرک کسے بولتے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو اتنا مرتبہ دینا، اسے بولتے شرک۔ اب خالی اتنا شرک نہیں، خالی کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے تو شرک نہیں، شرک کی اور کئی قسمیں ہیں۔ آگے آئیے بات۔ نمبر 1، شرک کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ذات میں شرک، ذات میں شرک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو مثلا عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ذات میں شرک ہے۔ ذات میں اللہ ایک ہے، دو ہے، ایک سے زیادہ ہے، کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ اب اللہ ذات میں ایک ہی ہے، اب وہ ایک ہے، سو سے ایکسٹرا کا کو ماننا، ایک نہیں سر کا 2-3 ماننا اور 2-3 سے زیادہ ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے نہیں، اور اسے کون باپ بیٹے نہیں، ان خود کسی کا بیٹا نہیں، لم یلد، ان خود کسی سے پیدا ہوا نہیں، ولم یولد، اسے کون پیدا ہوئے نہیں، ان خود کسی کا بیٹا نہیں، اسے کون بیٹے نہیں، ان خود کسی کا باپ نہیں، اسے کون باپ نہیں، یہ مطلب ہے لم یلد ولم یولد کا۔ اب عیسائی لوگ اللہ تعالیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ذات میں شرک ہے۔ مجوسی لوگ، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ، دوسرے مشرک لوگ، کافر لوگ، 2 سے زیادہ خدا مانتے ہیں، انہوں اللہ کو بھی مانتے اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی مانتے ہیں، یہ سب ذات میں شرک ہے۔ شرک کی ایک قسم یہ ہے، میں شاید اس سے پہلے بتا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہیں کو مانتے بول کر 2-3 دن پہلے بتا دیا تھا میں۔ پیدائش کی کتنی قسمیں، پیدائش کی 4 قسمیں، بغیر ماں باپ کے اور بغیر ماں کے، صرف ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، 4 قسم پیدائش بتا دیا تھا وہ 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے۔ تو ٹھیک ہے، وہی سمجھے، بڑی اہم بات ہے اس کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہیں کو مانتے ہیں، بغیر باپ کے پیدائش اس کو مانتے ہیں۔ اگر ایسا بولیں گے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے سو کہیں کو نا، بغیر باپ کے پیدائش اس کو، اگر ایسا بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو تو امی ہے، بابا نہیں سو، نہیں تس نہیں ہے، سو ہمارا عقیدہ معلوم ہے تب بھی سنو اور ایسا عقیدہ رکھو، اگر معلوم نہیں ہے تب بھی یہی سمجھنا اور یہی سننا ہے، اور ہمیں ایسا دل میں بٹھانا ہے عقیدہ۔ عقیدہ بدل گیا، عمل سر سے اوپر جاتے بھی نہیں ہمارے، اس لیے یہ عقائد ہمارے سمجھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے ایک عیسائی وفد آیا، عیسائی لوگوں کی ایک جماعت آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر انہوں نے کیا کہا کہ بھئی تمہیں کئی کو ہمارے صاحب کے بارے میں، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں ایسی ویسی باتیں بولتے پوچھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھئی میں کیا بات تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولوں، بھائی تمہیں بولتی کہتا تو بھائی عیسائی لوگ بولے سے، تمہیں بولتی کہتا تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خالی انہوں اللہ کے بندے کا وہ بولو، اللہ کے بیٹے نہیں کا وہ بولتی ہے، تمہیں ایسا بول رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں تو بھائی صحیح سے، میں اللہ کا بیٹا مانتا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ مانتا ہوں۔ جب انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے تو وہ لوگ اس نجران سے آئے سو عیسائی لوگ غصے میں آ گئے، بھائی کیسا ویسا تمہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کو اللہ کا بیٹا ماننا سچ کا تو بول رہے، غصے میں آ گئے۔ اور غصے میں آ کر ایک پوائنٹ بولے، کیا بولے انہوں؟ بھائی کبھی ایسا ہوا ہے کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ سوال کرے انہوں۔
یہ سب سوالات ہوئے تو اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب یہ اللہ آیت نازل کر دیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ آدم کی مثال ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ بھائی اگر یہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے نہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بول رہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے سو بھائی انہوں اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مان رہی بغیر باپ کے پیدا ہے اس کو مان رہی. اگر ایسا بولیں گے ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام کو اماں تو ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، ان کو تو اماں بھی نہیں بابا بھی نہیں ہے، اب ان کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا. جب ان کو اللہ کا بیٹا مانیں گے آدم علیہ السلام کو تو پھر یہ سب بھی ان کے بچے ہیں، ان کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہے اس کو اللہ کا بیٹا مانیں گے اور اللہ مانیں گے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا اور اللہ ماننا پڑے گا، پھر آدم علیہ السلام کے بچوں کو بھی اللہ کا بیٹا اور اللہ ماننا پڑے گا. خود عیسائی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں خود اس کو بھی ماننے والے بندوں کو بھی اللہ کا بیٹا اور اللہ ماننا پڑے گا. یہ عیسائیوں کے عقائد ہے. ٹھیک ہے، تو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب ہمارا قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رسول اور نبی ہے، پیغمبر ہے، صاحب کتاب و شریعت ہے. اللہ نے کتاب دیا، معجزے کی اور اللہ کی قدرت کا اللہ کو ایک شاہکار بنایا، بغیر باپ کے اللہ کو پیدا کیا. بس اتنی ہی بات ہے، اس کے علاوہ نہ انہوں خدا ہے نہ انہوں خدا کے بیٹے ہیں. دونوں باتوں کی قرآن رد اور تردید کر رہا ہے. ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ شرک کی 3 قسمیں یہاں بتائی گئی. پہلی قسم ذات میں شرک کرنا. ذات میں شرک کا مطلب اللہ کا بیٹا ماننا عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر ایک سے زیادہ خدا ماننا ہے سو ایک خدا، اور وہ ایک ہے سو خدا بھی ان کسی کا بیٹا نہیں کسی کا باپ نہیں. یہ ایسا ہمیں اللہ کو ماننا سو. ہمیں جس خدا کو مانتے ہیں انہوں کسی کا باپ نہیں کسی کا بیٹا نہیں، اور ہے سو خدا ایک ہی 600، اس کے علاوہ ایک نہیں دو نہیں کتنے بھی نہیں ہیں. قرآن دیکھو بڑے عقل سے بات کر رہا ہے. 17 پارے میں اللہ تعالیٰ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ 2 4 5 6 نہیں. دیکھو یہاں کبھی کبھار عربی زبان میں یہ بھی اور ایک بھی بولنے کے واسطے آخرا نہیں تو ایزن کا کو آتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ وہ سب لایا نہیں. اللہ تعالیٰ 2 کا کو لایا نہیں، اللہ تعالیٰ خالی معمول سے لایا. اللہ تعالیٰ آلہۃ اللہ نہیں ہے، اور ایک اللہ کے علاوہ اس ہے سو اللہ کے علاوہ اور ایک جنا بھی ہوتا بولے تو آلہۃ ایسا اللہ بولنے والا ایک جنا ہوتا بولے تو کیا ہوتا تھا؟ پھر لفسدتا، زمین میں فساد مچ جاتا. زمین میں فساد مچ کو نہیں ہے، زمین آسمان تجھ کو پھٹ کو نہیں ہے. کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی اللہ ہے. عقل سے قرآن بات کر رہا ہے. تو بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ کی قدرت کے شاہکار ہے. اللہ ایک ہی ہے ذات میں اور صفات میں بھی اللہ ایک ہی ہم کو ماننا پڑے گا. ٹھیک. دوسری قسم شرک کی دوسری قسم کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن کریم میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. مثلا یہ علم کی قیامت کب آئے گی. دوسری قسم شرک کی کیا ہے؟ پہلی قسم ذات میں شرک کرنا. ذات میں شرک کا مطلب کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا یا پھر 2 سے خدا ماننا، یہ شرک کی پہلی قسم ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ذات میں شرک کا مطلب کیا ہے؟ ایک سے زیادہ خدا ماننا یا پھر کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا، یہ ذات میں شرک ہے. شرک کی دوسری قسم صفات میں شرک کرنا. صفات اللہ کے بہت سارے ہیں. کسی بھی انسان کے پاس غیب کا علم ماننا، اس کے اندر بھائی ان کے پاس اللہ غیب کا علم دیکھو ہے، ان کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کی باتیں ان کو معلوم ہے. انہوں ہمارا جاتا ہم دیکھ کو بولتے ہیں، ہمارا ہاتھ دیکھ کو بولتے ہیں، ہمارے ٹانگ دیکھ کو بولتے ہیں. یہ سب کیا بھی نہیں ہے. غیب کا علم بڑی بات بول رہا ہوں، اس سے بڑی بات نہیں چاہیے. غیب کا علم انسان تو انسان، ولی تو ولی، قطب تو قطب، ابدال تو ابدال، صحابی تو صحابی، نبی تو نبی، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن کا نقطہ بول رہا ہوں. اس بات پر قرآن مجید میں دلائل موجود ہے. ایک نقطہ ایک دلیل سمجھو بس کافی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا، بہت سارے دلائل ہے. پہلی دلیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قرآن مجید کے 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. 24واں پارہ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے وہ ثابت ہو رہا ہے یہاں سے. اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. اس کے لیے یہ آیت دلیل ہے. ایسے بہت سارے آیات اس کے اندر دلیل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ, اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا, من قصصنا علیک, ان کے قصوں, ان آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان میں سے ہم نے آپ پر, منہم ان میں سے, پہلے ایسے پیغمبروں میں سے, من قصصنا علیک جتنے پیغمبروں کے قصے ہمیں تم کو بتا دیے, ومنہم من لم نقصص علیک ہمیں تمہارے سے پہلے ایسے پیغمبروں میں سے جتنے پیغمبروں کے قصے ہم تم کو بتا دیے, بس تمہارے کو اتنے قصے معلوم ہے. سو ہمیں جن پیغمبروں کے قصے پہلے کے, تمہارے سے پہلے کے پیغمبروں کے جن پیغمبروں کے قصے ہم تم کو بتائے نہیں, ان کے قصے تم کو معلوم نہیں ہے. ومنہم من لم نقصص علیک. ٹھیک, اس سے کیا معلوم ہوا؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. اب نقطہ اور پوائنٹ نکالو, تم خود مسئلہ سمجھو, نتیجہ نکال لو. جب پیغمبر کے پاس ہی غیب کا علم نہیں ہوئے تو پھر پیران پیر کے پاس غیب کا علم کہا جائے گا؟ ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی ولی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں. کسی بندے میں تصرف و قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند ہے, اور رکوع سجدہ وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا, اس کو فسق یا شرک کہتے ہیں. پھر شریک کرنے والا, شریک کرنے میں نبی, ولی, جن, شیطان وغیرہ سب برابر ہیں. جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ہے نہیں, شرک کرتے سو کاما. شرک کے بارے میں کس قسم شرک کی؟ تیسری قسم اللہ تعالیٰ کا تصرف, قدرت اللہ تعالیٰ کی کسی بندے میں ماننا. اللہ ان کو قدرت دیکھو ہے بھائی, اللہ ان کو طاقت دیکھو ہے, ہمیں ان کو مان لیں گے, منا لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہمارے بارے میں ریکمنڈیشن کریں گے, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا کو ماننا. قرآن اس کا ایک پوائنٹ بولتا ہوں, بڑی ہمارے لیے توجہ کی بات ہے. آج مسلمانوں کی مینٹالٹی بالکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کی بن چکی ہے. صحیح بات ہے یہ. اس لیے بعض لوگ کیا بولتے ہیں بھائی, آگے بات آ جائے گی انشاءاللہ. بعض لوگ ولیوں کو مانتے ہیں, ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں, لیکن ہم ولیوں کو ماننے کا مطلب ہمارے پاس ولیوں کو خدا سمجھنا یہ نہیں ہے. ہمارے پاس نبی کچھ خدا نہیں ماننا بولے تو پھر نبی کو خدا کا درجہ دینے نہیں ہوتا, ولی کیا ہے؟ ولی بھی ولی بنتا ہے اس پیغمبر کے راستے پر چل کر. تو آج بعض لوگوں کا حال کیا ہو جاتا ہے, کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے, یا پھر بچے نہیں ہو گئے, شادی ہو کر 20-25 سال ہو گئے, 14 سال ہو گئے, یا پھر بچے تو ہو گئے, شادیاں رشتے نہیں لگ رہی, تو بچے لوگ کیا بولتے ہیں 22 پارہ ہے آدھے پارے کے بعد, تو لوگ کیا بولتے ہیں بھائی ہمیں ان ولیوں کو اگر ہمیں منا لیں گے, ان کو اگر ہمیں راضی کر لیں گے, ان کا مرتبہ اللہ کے پاس بہت قرب کا ہے, بڑا درجہ ہے ان کا, اگر ہمیں ان کو راضی کر لیے تو انہوں اللہ کے پاس ہمارے بارے میں ریکمنڈیشن کریں گے. یہ سوچ ہے, یہ قرآن کی سوچ, یہ مشرکانہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کی سوچ ہے. قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. دیکھو یہاں ہے, وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, اس کی تردید یہاں ہے. تو ان کا مرتبہ اللہ کے پاس زلفا, بہت قریب کا ان کا مرتبہ اللہ کے پاس ہے. ہمیں اگر ان کو راضی کر لیں گے تو انہوں اللہ کے پاس ہمارے بارے میں ریکمنڈیشن کریں گے اور ہمارا کام بن جائے گا. ایک بات سمجھو, عقل سے سوچو, اللہ کب تو بزی رہتا ہے کیا؟ ابو اللہ کے پاس جانے کے واسطے وہاں یہاں ولی جا سکتے یا پھر بغیر ولی کے ہم جا سکتے ہیں. اللہ سننے کے لیے ان کو بول کو ہمیں بھیجو تو کیا سننے کا؟ ڈائریکٹ اللہ نہیں سن سکتا. کب تو اللہ سوتے رہتے یا کب تو بزی رہتے کیا؟ نہیں, کیا تو اب اللہ کی خطا پڑھتے دیکھ لے تک نہیں ہوتا بولنے واسطے, ڈائریکٹ اللہ سن سکتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے اس کی. ولیوں کا واسطہ, نبیوں کا واسطہ دے کر, آگے بات آ جائے گی, وہ بھی واسطہ دے کر مانگنے کی اجازت تو ہے, لیکن ان سے مانگنے کی پرمیشن نہیں ہے. اتنی بات ہے. ولیوں کو قرآن بھی مانتا ہے, حدیث بھی مانتی ہے, لیکن ولیوں سے مانگنے کو قرآن بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. اگر ولیوں سے مانگنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایاک نعبد, ایاک بار بار نہیں بولتا تھا, وہ لاتا نہیں تھا, خالی نعبد کا
ونستعینک اللہ بولتا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کا بات کا خلاصہ عقائد کا کیا ہے؟ 3 باتیں. شرک کی قسمیں. شرک کسے بولتے؟ شرک کی 3 قسمیں: ذات میں شرک کرنا، اور صفات میں شرک کرنا، غیب کا علم ماننا، اور پھر تیسری قسم کیا ہے؟ تصرف، قدرت ان کے پاس ماننا. کسی بھی ولی کے لیے سجدہ کرنا ہو، یا ان کو ہمیں جا کر راضی کر لیے، ان کا ہمیں خبر کا چکر اور پھیرا کر لیے تو ہمیں ہمارا کام بن جاتا. کہتے ہیں یہ سب باتیں شرک کی باتیں ہیں. اگر ہمیں یہ سب کرتے ہوئے بھی اگر ہمیں مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر اسلام کا اس قسم کے کام کرنے والوں کا بندوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان بولنے کے بعد میں یہ سب کام نہیں کرنا. سجدہ تو نبی کا نہیں ہوتا بولے تو پھر کتنا بڑا ولی ہے تو کیا ہوا؟ سجدہ کر سکتے اسے؟ نہیں کر سکتے. سمجھو عقائد کو، سمجھو جو عقائد بیان کی جاتے ہیں قرآن حدیث روشنی میں، ہمیں اس پر ہی جینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے اسلامی عقائد کے مطابق ہم کو جینے کی توفیق عطا فرمائے. پوری امت مسلمہ کو خدا کو کیسا ماننا، نبی کو کیسا ماننا، ولیوں کو کیسا ماننا، ان کا حد اللہ بیان کر دیا. ان کی حد میں ان کو رکھ کر ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے مانگنے کی پرمیشن خدا نہیں دیتا ہے، اس سے مانگنے کے لیے پرمیشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.